السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں اپنے والد صاحب کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ میرے والد صاحب میری کمائی میں سے میری اجازت کے بغیر کھاتے ہیں، وہ مجھ سے پوچھے بنا میری کمائی میں سے پیسے لیتے ہیں، جبکہ قانونی طور پر ان کی وراثت میں سے میں نے نہیں یہ سب کمایا، میں نے اپنی محنت سے یہ سب کچھ کمایا ہے، تو میری محنت کی کمائی پر ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی بات سنی تو فرمایا جاؤ اس کے والد صاحب کو بلا کے لاؤ۔ جب آپ نے اس کے والد صاحب کے پاس پیغام بھیجا تو اس کے والد نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے تمہاری۔ یہ سنتے ہی اس آدمی کے سر پر غموں کا ایک پہاڑ ٹوٹ گیا اور دل میں ایک شعر پڑا۔ ان دنوں عرب کے شعر بہت مشہور تھے، تو اس آدمی نے اپنی زبان پہ کوئی لفظ نہیں لایا اور دل ہی دل میں اس نے ایک شعر پڑھا۔ تو جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہلے ہی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ اس آدمی سے بولیں کہ جو دل میں اس نے وہ اشعار پڑھے تھے وہ آپ کو سنائے جائیں۔ تو یہ سنتے ہی وہ آدمی بولا کہ وہ اشعار تو میں نے دل میں پڑھے تھے، میں تو زبان پہ نہیں لایا۔ اے پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اللہ پاک نے میری پہلے ہی وہ دل کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشعار ہمیں بھی سناؤ کیا تھے؟ تو وہ آدمی بولا کہ میں نے یوں کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تو ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم صرف تیرے لیے جیتے تھے، تیرے لیے کماتے تھے، تیرے لیے سردی دیکھی، تیرے لیے گرمی دیکھی، تجھے ان سب چیزوں سے بچایا، تیرے لیے کمایا، دن رات تیرے لیے ایک کیا۔ جب تو بیمار ہوتا تھا تو میں اور تیری والدہ ساری رات بستر پر تیری شفا کے لیے دعائیں کرتے تھے، ساری رات جاگتے تھے کہ جلدی سے تو ٹھیک ہو جا، تجھے دوائیاں لا کے دیتے تھے، تجھے ہاسپٹل لے کے جاتے تھے کہ بس ہمارا بیٹا جلدی سے ٹھیک ہو جائے، دن رات ایک کر کے تجھے بالکل صحت مند کرتے تھے، پھر اس کے بعد تیری ہر خواہش پوری کرتے تھے، جو تو کہتا تھا وہ تجھے لا کر دیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے گئے، سردی، گرمی، بہار، خزاں، آندھی، طوفان، ہم نے کن کن چیزوں سے تجھے محفوظ نہیں رکھا، ہم نے ہر چیز تجھے پہنچائی، جو تو چاہتا تھا ہر چیز سے تیری حفاظت فرمائی، اور تجھے پروان چڑھایا اور تجھے اس قابل بنایا کہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ پہلے میں کماتا تھا، تو میرا بازو پکڑ کے چلتا تھا، میں نے تجھے چلنا سکھایا، میں نے تجھے اس قابل بنایا، اور آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں لاٹھی کا سہارا لینے لگ گیا ہوں، تو مجھے لگا تھا کہ اب تو میرا سہارا بنے گا، جیسے ایک وقت میں تیرا سہارا تھا، اب تو ہمارے لیے وہ سب کرے گا جو ہم نے تیرے لیے کیا تھا۔ لیکن جب میں نے سنا کہ تو نے میری شکایت کی تو غموں کا ایک پہاڑ میرے دل پہ ٹوٹا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں، کہ یہ وقت بھی آنا تھا۔ یہ سنتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور انہوں نے اس آدمی کو اٹھایا اور دھکا دے کر کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، تمہارے باپ پر، تم اور تمہاری کمائی پر سارا کا سارا حق تمہارے باپ کا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، پیارے پیارے کمنٹس کریں، خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیں۔